ابھی اتر پردیش کے سدھارتھ نگر کے علاقے میں گیا، پورے علماء کی بستی ہے، بڑے بڑے علماء، ہماری جماعت کے جو چوٹی کے علماء ہیں، مولانا سید معراج ربانی صاحب کہاں کے ہیں؟ اسی سدھارتھ نگر کے ہیں۔ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب کہاں کے؟ اسی سدھارتھ نگر کے ہیں۔ مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کہاں کے؟ اسی کے۔ ہمارے اگر ہمیں 10 اساتذہ نے پڑھایا ہے، 10 میں سے 7 استاذ جو ہمارے اسی علاقے کے ہیں، بستی، گونڈا، بلرام پور اور سدھارتھ نگر کے علاقہ۔ ابھی وہاں ایک پروگرام میں گیا، رات کے 9 بجے تھے، ہمارے ایک دوست کا فون آیا، مولانا آپ آ رہے ہیں، آئیے ایک نکاح کا پروگرام ہے، تھوڑا سا آپ شامل ہو جائے۔ گیا، میں دوست کے کہنے پہ چلا گیا۔ اب وہاں گیا تو صاحب وہاں سب لوگ فوٹو کھینچنے لگے، مولانا آگے چلیے آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ نکاح بھی پڑھا دیا میں نے۔ نکاح کے بعد ایک صاحب کہنے لگے، مولانا آپ نے جس کا نکاح پڑھایا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور یہ رشیا سے ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کو جہیز میں کیا ملا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، مجھ کو نہیں معلوم کیا ملا ہے۔ کہا کہ 5 لاکھ روپے کیش ملے ہیں، 10 لاکھ کی گاڑی ملی ہے۔ اہل حدیث گھر کی بات بتا رہا ہوں، دونوں طرف کے لوگ پکے اہل حدیث الحمدللہ۔ لڑکے کو جہیز میں کیا ملا؟ 5 لاکھ کیش، 10 لاکھ کی گاڑی۔ میں نے کہا لڑکی والے کیا بہت پیسے والے؟ کہا نہیں مولانا پیسے والے نہیں، زمین بیچ کے انہوں نے انتظام کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری جماعت کا حال ہے۔ ہم قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے اور پکے اہل حدیث اور سینے پر ہاتھ باندھنے والے اور 8 رکعت تراویح پڑھنے والے اور رفع یدین کرنے والوں کا ہی حال ہے۔ بند کر دو میرے بھائی، اپنے اہل حدیثیت کو بدنام کرنا بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ ان سنتوں پر عمل کر کے بچ نہیں جائیں گے اگر یہ جہیز نام کا ناسور آپ کے گھروں میں پایا جا رہا ہے۔ جس شادی کی بنیاد لالچ پر ہو، جس رشتے کی بنیاد حرام چیزوں پر ہو، اس رشتے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نہیں آ سکتی میرے پیارے بھائیوں، اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا۔ اپنی شادیوں کو صحیح کرو میرے بھائیوں۔ جیسے نماز میں چنتا کرتے ہو میری نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، جیسے ہر عبادت کے بارے میں فکر کرتے ہو میری عبادت سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اپنی شادی بیاہ کو بھی سنت کے مطابق کرو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔